السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب دوست؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ ڈاکٹر شجاعت علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو جناب، مغویہ بچی کراچی کی دعا زہرا، اس کے کیس کے حوالے سے ہم بات کریں، جو اس نے رپورٹ جمع کروائی ہے، اسٹیٹمنٹ دی ہے عدالت کو، اس حوالے سے جو اپڈیٹس ہیں اس میں، جس کا سب لوگ ویٹ کر رہے تھے کہ یہ بچی کیا کہتی ہے، بیکاز شی از اے اسٹار وٹنس آف آل واٹ ہیپنڈ۔ تو ایک ڈیٹیلڈ اسٹیٹمنٹ اس نے دی ہے عدالت میں، اور وہ ہے تکذیب نکاح کے انڈر، کہ جی یہ جو نکاح نامہ تھا، یہ جو نکاح پڑھایا گیا تھا، یہ جھوٹا اور جعلی تھا۔ اس میں اس بچی کو صحیح نہیں بتایا گیا، یا جو بھی کہا گیا اس کے والدین کو بھی انوالو نہیں کیا گیا۔ تو عدالت اس کو ریجیکٹ کرے۔ یہ تنسیخ نہیں ہے۔ تنسیخ وہ ہوتی ہے کہ جو سچا نکاح ہو یا جو صحیح نکاح ہو اس کو آپ وہ کرتے ہیں۔ تکذیب یہ ہوتی ہے کہ یہ جھوٹا نکاح ہے، جعلی نکاح ہے۔ اور یہاں پہ میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اس نکاح کو جھوٹا اور جعلی ثابت کروانے والا شخص اور کردار اصل میں کون ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو بچیوں کے حوالے سے کیس ہم ڈسکس کر رہے ہیں، یا جس بھی طریقے سے ہم لوگوں نے ڈسکس کرنا شروع کیا، وجہ اس کی یہ کہ چائلڈ گرومنگ، چائلڈ انٹائسمنٹ اور اس کی گلوریفیکیشن کے ہم خلاف ہیں، پہلے دن سے خلاف تھے اور آج بھی خلاف ہیں، اور یہی ہمارے گولز ہیں۔ اور باقی بھی بچوں کے جو کیسز ہم ڈسکس کرتے رہے ہیں یا آگے کریں گے یا کچھ کر رہے ہیں، وہ اسی پرنسپل کے اوپر ہیں۔ اور چائلڈ انٹائسمنٹ یہی ہے کہ چھوٹے بچوں کو ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے، جو اڈلٹ ہوتے ہیں وہ ان کو ورگلا لیتے ہیں اور پھر ان کو مس یوز کرتے ہیں ان کا، اور یہی ان بچوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ جو ماڑیاں ماڑیاں نس جانیاں نے، ہم اس نیریٹو کے خلاف ہیں۔ اور جن لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ 9 سال کی بچیاں بھی گھروں سے بھاگ جاتی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کے جو درندے ہیں معاشرے میں، ڈاکو ہیں، ان کو قرار واقعہ سزا دی جائے، اور یہ ٹرینڈ ختم ہونا چاہیے۔ یہ ایک پورا کاکٹیل ہے کہ جو بچی گھر سے اغوا ہوتی ہے، پھر فوراً اس کا نکاح نامہ آ جاتا ہے، اس میں گواہان بھی مل جاتے ہیں، اس میں نکاح خوان بھی مل جاتا ہے، جو یہ اٹارنی ہیں وہ بھی مل جاتے ہیں، عدلیہ میں بھی بیان ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد قصہ ختم، اور پھر بعد میں پتہ نہیں جو بھی ہوتا ہے وہ سب کے سامنے۔ اینی وے، جب یہ بچی اغوا ہوئی، اور اس کی ڈیٹیلز وغیرہ ساری آپ کے سامنے ہیں، جو ہم نے بتایا ہے ادھر ادھر، ہمارے چینل پہ بھی، باقی چینلز پہ بھی ہیں، اور شروع سے ہم یہی کہہ رہے تھے، بچی کے جو انٹرویوز قذابہ نے کیے، اس کو اینالائز کرتے ہی آئیڈیا ہو جاتا تھا کہ یہ سارا کچھ اس کو سکھایا گیا ہے، پڑھایا گیا ہے، بچے کو بتایا گیا کہ یہ بات آپ نے کرنی ہے، ایسی باتیں کرنی ہے کہ جس سے یہ جو اغوا کار ہے یہ پروٹیکٹ ہو، اس کے ساتھ بہت بڑا جناب پتہ نہیں افیلیشن ظاہر ہو، اور ایسی باتیں کرنی ہے کہ والدین کے خلاف نفرت کی آگ پھیلے۔ یہ اس کا بچی کے منہ سے یہ باتیں اس لیے کہلوائی جا رہی تھیں۔ اچھا، اب اس میں ظاہر ہے سارے کیس میں لینتھی ہوا، ڈریگڈ ہوا بھی ہو رہا ہے۔ اس میں بہت سے ایسے مواقع ہے کہ جو واقعی مائل سٹون انہیں کہنا چاہیے۔ یہ فنامنا بھی اتنا کامن نہیں تھا پاکستان میں، پہلے بھی سنا ہے کہ اس طرح کے کیسز میں لوگ سٹینڈ دیتے تھے، لیکن یہاں پہ زیادہ سٹینڈ دیا گیا۔ اوورسیز کمیونٹی نے بھی بہت زیادہ ساتھ دیا، اس کے ساتھ بھی بہت مسائل ہوئے، بہرحال وہ ایک سائڈ پہ بات ہے۔ لیکن اس میں مائل سٹونز یہ تھے کہ جس نے اس کیس کو واقعاً پروو کیا، وہ بہت امپورٹنٹ جو مائل سٹون تھا وہ یہ نکاح نامہ کو جعلی ثابت کرنے کا تھا۔ اور یہ کیسے کیا گیا نکاح نامہ جعلی ثابت؟ جہاں سے یہ ثابت ہوا کہ بچے کو واقعاً کڈنیپ کیا گیا ہے، وہ جب یہ نکاح نامہ کی تفصیلات دیکھی گئیں، اس میں جو گواہان ہیں ان کو دیکھا گیا، جو نکاح خوان ہے اس کو دیکھا گیا، اور پھر ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ اور اس میں سب سے زیادہ، اور میرا خیال ہے یہی بندہ تھا جس کا نام فیاض رامے ہے اس وقت، کہ جس نے یہ سارا کام کیا۔ اگر یہ نکاح خوان جو ہے یا جو گواہان ہیں، جو کم از کم 4 مہینے بلی ان کو سزا ہوئی، اگر یہ گرفتار نہیں ہوتے، یہ جیل میں نہیں جاتے، تو یہ پورا کیس ہی اس کی بیس ہی نہیں تھی۔ اس کے بعد پھر یہ گرفتار ہوئے، یہ گئے، ان کو جس طریقے سے فیاض صاحب نے بتایا ساری سٹوری کہ کس طریقے سے ان کو کراچی بھیجا گیا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ کیس دائر ہوا، اور یہ بچی کا میڈیکل کروایا گیا، جعلی جھوٹا، جس میں ایک پرچی ڈاکٹر نے لکھ دیا کہ یہ 17 سال کی لڑکی ہے، اور عدالت نے دوبارہ پھر بچے کو انہی اغوا کاروں کے ساتھ بھیج دیا۔ وہاں پہ
ہم لوگوں کا جو تجزیہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو میڈیکل انہوں نے کروایا ہے بالکل جھوٹا ہے، بالکل جعلی ہے۔ ان لوگوں کو آئیڈیا نہیں تھا اصل میں، یہ جو زنیرہ گینگ ہے اور یہ سارے لوگ ہیں ان کو نہیں آئیڈیا تھا کہ یہ واقعاً اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو بہت ہی ایویڈنس بیسڈ طریقوں پہ دوبارہ میڈیکل ہوگا بچی کا، اور جس کو کہیں چیلنج بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے اوپر ہماری ساری ڈسکشنز ہیں کہ پہلا نمبر یہ تھا کہ یہ میڈیکل ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، ایج ڈٹرمینیشن کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ اگر آپ نے کرنا بھی ہے تو اس کا ایک پراپر طریقہ کار ہے، اور وہ طریقہ کار کیا ہے کہ نمبر ون، اس میں آپ نے کون کون سے ڈاکٹرز لینے ہیں، اسپیشلسٹ کون کون سے لینے ہیں، اس میں آپ نے انویسٹیگیشن کیا کروانی ہے، اور ان میں بھی اگر کوئی تھوڑی بہت اوپر نیچے ڈسکریپنسی آتی ہے تو اس کو آپ نے کیسے کرنا ہے۔ اور اس میں بہت امپورٹنٹ بون ایج ایکس ریز ہوتے ہیں اور ڈینٹل ایکس ریز ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ پھر فزیکل ایگزام بھی ہوتا ہے کہ جس میں ٹینر سٹیجنگ آتی ہے اور باقی جو فزیکل اپیرنس اور سارا کچھ آتا ہے۔ اور اس میں ہماری طرف سے گزارش یہ تھی، ریکویسٹ یہ تھی کہ ایک پیڈیاٹرک اینڈوکرینالوجسٹ جو ہے، جو کہ اتھارٹی ہے اس سارے اس میں اسپیشلی ٹینر سٹیجنگ میں، اس کو شامل کیا جائے، اور وہ لوگ جو ہے نا اس کو صحیح طریقے سے ڈٹرمن کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ سارا پروسیس ہوا۔ نکاح کے حوالے سے جتنی کوشش کی گئی اس کو صحیح ثابت کرنے کی اس گینگ کی طرف سے، زنیرہ گینگ کی طرف سے، وہ ساری جھوٹی کیوں ثابت ہوئی؟ اس وجہ سے کہ نکاح خوان اور گواہ جو تھا وہ جیل میں رہا۔ وہ کم از کم 4 مہینے وہ لوگ جیل میں رہے، اور وہی بیس بنی کہ آج یہ جو اپلیکیشن ہے یہ موو فارورڈ کی گئی ہے کہ تکذیب نکاح کو وہ کیا جائے، فائنل کیا جائے۔ اور یہ جو بار بار جھوٹے جعلی دعوے کرتے رہے ہیں، اور یہ جو زنیرہ گینگ ہے یہ ابھی بھی بہت یہ گھٹیا الفاظ یوز کرتے ہیں، جی فلاں کی بیگم اور فلاں کی بیوی اور فلاں فلاں، شرم آنی چاہیے ان کو، اب تو شرم یہ لوگ کر لیں، چائلڈ انٹائسمنٹ کرنے والے، بچہ چک گینگ اور بچہ چک پارٹی، یہ ایسا نہیں ہے۔ آپ کی ہر بات پہلے دن سے جھوٹی ثابت ہوئی ہے، اور جن لوگوں نے اس میں سب سے زیادہ رول پلے کیا ہے ان کو لازماً یاد رکھنا چاہیے، اور وہ فیاض رامے ہی ہے۔ اس وقت یہی بندہ تھا اکیلا کہ جس نے یہ رائے خرم کو، پنجابی کے اندر نا متھا دینا، اور باقی بھی جتنا لوگ ہیں ان کو جواب دیا اور کیس کی بیس سیٹ کی۔ اس کے بعد پھر آگے کے سارے جو کاروائیاں ہیں آپ کے سامنے ہیں، لیکن میں یہ بالکل ریٹریٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ بیس جو ہے اس نکاح کو جعلی ثابت کرنے کی وہ سیٹ ہو چکی ہے، یہ بالکل جعلی ہے، ثابت ہونا چاہیے، اور عدالت کو اس کے اوپر جلد از جلد کارروائی کرنی چاہیے، تاکہ ان کے ہاتھ میں یہ جو چھوٹا موٹا یہ ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں یہ زنیرہ گینگ والے، اب تو پتہ نہیں غائب ہو گئے کہیں، میرا خیال ہے وہ انہوں نے کہا کہ ہونا سی تھے ہونا ہی سمجھیے، تو بات بھی نہیں ہے ان کے لیے کرنے، ان کے پاس کرنے کے لیے۔ تو اس کو جلد از جلد وہی تکذیب کرنی چاہیے اور اس کو ختم کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نہ بھولیں کہ کس طریقے سے یہ کام کیا گیا کہ نکاح خان اور اس کو گرفتار کیا گیا، اور یہی بیس بنا۔ چلیں جناب، انشاءاللہ مزید پھر بات کرتے ہیں، جیسے کچھ اور ہماری طرف سے ہمارا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے اس میں، جو بھی مسائل ہوئے وہ ایک سائڈ پہ ہیں، لیکن چائلڈ انٹائسمنٹ، چائلڈ گرومنگ اور اس کی گلوریفیکیشن جو ہے، اس پوائنٹ آف ویو سے ہم اس کیس کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور اس کے جو میرٹس ہیں اس کو ہم لازماً اپنی آڈینس کے سامنے رکھیں گے۔ پرپز ہمارا پہلے کی طرح وہی ہے کہ ہم چائلڈ انٹائسمنٹ اور چائلڈ انڈینجرمنٹ کے خلاف ہیں، اور اس کو ختم ہونا چاہیے، اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں، چاہے وہ فیسیلیٹیٹر پاکستان میں ہیں یا آؤٹ سائڈ ہیں، ان سب کو قرار واقع سزا ملنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔